السلام علیکم۔ میں شادی کے بعد بیرون ملک چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو روز فون کرتا، اسے اپنے ماں باپ کی خیریت دریافت کرتا تو وہ ٹال دیتی۔ میں غریب گھرانے سے تھا اور کمانے کے لیے باہر آیا تھا۔ ایک دن مجھے میرے والد سے فون آیا کہ باہر جا کر اتنے خود غرض ہو گئے کہ تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال نہیں آیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بنا بتائے پاکستان آ گیا اور فقیر بن کے اپنے گھر گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرے ماں باپ باہر ٹھٹھرتی سردی میں پھٹے کپڑوں میں بیٹھے تھے اور میری بیوی نے ٹھیک 5 سال بعد میں اپنے ملک واپس آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو۔ ایک عجب ہی سرور رگو پہ دوڑ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک ادھورا پن اور وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوش تھا کیونکہ آج میں اپنے والدین سے ملنے والا تھا، جنہیں گزشتہ 5 سالوں میں میں نے بار یاد کیا تھا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب مجھے ان کی یاد نہ آئی ہو یا پھر میں ان کی طرف سے غافل ہوا۔ ماں کی بے لوث محبت، اس کے ہاتھوں کا بنا لذیذ کھانا، ابا کا پر شفیق سایہ، ان پیار بھری ڈانٹ پھٹکار، مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے جب میں ماں کو بغیر بتائے اپنے جگری دوست کے ساتھ شکار پر چلا گیا تھا، اور جب اندھیرا چھانے کے بعد گھر لوٹا تو ابا نے میری جھاڑو سے خوب پٹائی کی تھی، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے اور میرے یار نے بنا گھر والوں کی اجازت کے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ دراصل عدنان کے ڈیڈی اسے ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر تک آ گئے، تو ماں کو پتہ چل گیا کہ ہم عدنان کے ڈیڈی کی بندوق لے کر صبح سے غائب ہیں۔ پھر کیا تھا، ماں نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ ماں کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ابا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے بہت مارا۔ میرے ابا ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ جتنا پیار وہ دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے، کچھ ایسی ہی محبت مجھے اپنے والدین سے ملی تھی۔ ان دونوں میں میری جان بستی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے والدین کی اولاد میں وہی میری کل کائنات تھے۔ آج میرے لوٹنے کی وجہ بھی میرے والدین ہی تھے، جن کو میں اپنی بیوی کے ہمراہ چھوڑ کر 5 سال پہلے بیرون ملک معاش کی تلاش میں چلا گیا تھا۔ لیکن وہاں ایک روز مجھے میرے پڑوسی کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، تم باہر جا کر کتنے خود غرض ہو گئے ہو، تمہیں ایک بار بھی اپنے ضعیف ماں باپ پر رحم نہیں آتا۔ یہ سن کر میں متحیر ہوا۔ میں بنا کسی کو مطلع کیے اگلے روز واپس آ گیا اور سیدھا گھر جانے کے بجائے ہوٹل میں قیام کیا۔ جو کچھ مجھے سننے کو ملا تھا، اس کی تصدیق پہلے کرنی تھی، باقی کام بعد میں۔ اس لیے بھکاری بن کر اپنے گھر گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرے بوڑھے ماں باپ باہر ٹھٹھرتی سردی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے کانپ رہے تھے، اور میری بیوی، میرا نام اسب خان ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا وہ انسان ہوں جسے غریبی نے ہر موڑ محض رلایا ہی تھا۔ بچپن دوسرے بچوں کے کھلونے حسرت سے تکنے میں گزر گیا۔ نوجوانی پڑھنے اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنے میں ختم ہو گئی۔ جوان ہوا، والدین نے شادی کر دی، ذمہ داری کا بوجھ کندھے پر آ گیا اور میں کمانے کے لیے عدنان کی مدد سے بیرون ملک چلا گیا۔ مجھے وہاں جا کر کافی مشکلات پیش آئیں۔ میں ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو یتیم محسوس کرتا تھا۔ اجنبی ملک جہاں کبھی سونے کو چھت نہ ملتی تو کبھی کھانے کو کھانا نہ ہوتا میرے پاس۔ شروعاتی دنوں میں نے فٹ پاتھ پر سو کر راتیں گزاری تھی اور 2 روٹی کے لیے دن کے وقت کسی ریسٹورنٹ میں برتن دھل لیتا تو کہیں ٹیبل پوچھ کر پیٹ کی بھوک مٹاتا۔ یوں کرتے مجھے مہینے گزر گئے تھے، لیکن ایک دن اچانک مجھے کوئی ڈھنگ کا کام ڈھونڈنا پڑا جس سے 4 پیسے آ سکتے۔ وجہ ایک بار پھر میرے والدین بنے تھے۔ میں نے شام کے وقت بچوں کو انگریزی کا ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ صبح ایک ریسٹورنٹ میں کیشیئر کی جاب کرنے لگا اور رات کو ایک ہوٹل میں ویٹر بن کر لوگوں کو کھانا سرو کرنے لگا۔
اور ان کی دیگر ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ مجھے دولت مند بننا تھا، اس لیے میں 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے سوتا تھا، باقی کے وقت دل لگا کر کام کرتا۔ زندگی مشکل سے مشکل ترین ہو گئی تھی، لیکن کیا کرتا، گھر والوں کو یاد کر کے رونے، اپنی قسمت کو کوسنے یا والدین کی بات نہ کرنے پر اداس ہونے سے کچھ نہیں بدلنے والا تھا۔ سب کچھ ویسا کا ویسا ہی رہتا۔ گھر سے دور جا کر میں نے یہ سیکھا، اپنے حالات بدلنے ہیں تو محنت کرو، کیا دن کیا رات، خون پسینہ ایک کر دو۔ میں ایک انسان سے روبوٹ بن گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا حالات بہتر ہوتے گئے۔ امیر آدمی بننے کی چاہ مجھے وہاں لے گئی جہاں میرا پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کے والد نے میری مہارت کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے آفس میں نوکری دے دی۔ ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ میں ہر مہینے گھر خرچ بھیجنے لگا اور خود کے لیے رہنے کو فلیٹ، کھانے کو کھانا، تن رکھنے کو کپڑے اور گھر والوں سے رابطہ کرنے کے لیے ایک مہنگا فون لے لیا، جس سے روز میں اپنی بیوی سے بات کر لیتا تھا۔ اب بھی میں اسی سے بات کر رہا تھا جب نینا ماں سے میری بات کروا دو، مہینہ ہونے کو آ رہا ہے۔ میں نے ان کی آواز نہیں سنی۔ میں نے ملتجانہ لہجے میں کہا، اماں تو پڑوس میں گئی ہے۔ سب ہمیشہ کی طرح نینا نے بہانہ گڑھا۔ اس کالمے کے لیے گڑبڑانا میں نے بخوبی نوٹس کیا تھا، پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس وقت میں نے گھڑی میں وقت دیتے ہوئے حساب لگایا تو وہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ میری ماں کو گھومنا پھرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ایک کم گو خاتون تھی اپنی ذات میں، مگر رہنا ان کی طبیعت کا حصہ تھا۔ ارے یہ سب وہ آنٹی روزینہ یاد ہیں آپ کو؟ انہی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو ابا ان کے ساتھ ان کی عیادت کو گئی ہیں۔ گویا اسے معلوم ہوا۔ اگلا سوال میں ابا کے متعلق پوچھوں گا۔ جب بھی تفصیلات سے آگاہ کرتی وہ میری حیرانی دور کر گئی۔ اچھا، جب وہ واپس آ جائیں تو میری ان سے بات کروا دینا۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا، اور نینا نے ہمیشہ کی طرح میری ان سے بات نہیں کروائی۔ میں دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو کر اس سے کی گئی گزارش بھول بھال گیا۔ وقت پر لگا مانند پنچھی اڑانے لگا۔ میں جب بھی گھر فون کرتا، اماں ابا کبھی آرام کر رہے ہوتے، تو کبھی کسی رشتہ داری میں، تو کبھی ہمسایوں کے یہاں گھومنے گئے رہتے تھے۔ مجھے ان سے بات نہ ہو پانے کا بڑا دکھ رہتا، لیکن کبھی اس بات کا ذکر نینا یا کسی سے نہیں کیا، کیونکہ مجھے اصل وجہ نہیں معلوم تھی۔ جب تک مجھے سچائی پتہ نہیں چلی تھی، میں قیاس آرائیوں پر گزر کر رہا تھا، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ بیرون ملک آئے ہوئے مجھے 5 سال ہونے کو آ رہا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا، عزت، دولت، شہرت، لیکن میں پھر بھی خوش و پرسکون نہیں تھا۔ والدین کی آواز سننے بغیر میری ہر خوشی ادھوری تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے والدین کا خیال ستاتا، لیکن دل کو یہ کہہ کر تسلیاں دے دیتا تھا کہ نینا ہے نا ان کے پاس، وہ ان کا بہترین خیال رکھتی ہوگی، لیکن میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ ایک روز مجھے میرے پڑوسی کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، تم باہر جا کر کتنے خودغرض ہو گئے ہو، تمہیں ایک بار بھی اپنے ضعیف ماں باپ پر رحم نہیں آتا۔ یہ سن کر میں متحیر ہوا۔ بات میرے والدین کی تھی، اس لیے میں بنا کسی کو مطلع کیے اگلے روز واپس آ گیا اور سیدھا گھر جانے کی بجائے ہوٹل میں رکا تھا۔ جو کچھ مجھے سننے کو ملا تھا اس کی تصدیق پہلے کرنی تھی، واقعی کام بعد میں، اس لیے میں بھکاری بن کر اپنے گھر گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرے بوڑھے ماں باپ باہر ڈرتی سردی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے کانپ رہے تھے، اور میری بیوی ان کے آگے سوکھی روٹی ڈال رہی تھی، گویا بھوکے جانوروں کو کھانا دیتے ہیں۔ میں ساکت کھڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب میں گھر آؤں گا تو میرے ماں باپ مجھے ایسی بری حالت میں ملیں گے۔ چپ چاپ سے یہ کھاؤ اور منہ بند کر کے بیٹھے رہنا۔ ایک بھی آواز نکالی تو مجھ سے برا انگلی اٹھا کر دھمکی دی گئی، بہو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں پانی دے دو، ہمیں پانی دے دو، ہم اسی میں روٹی بھگا کر کھا لیں گے۔ اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے چھوٹی سی التجا، ہاں ہاں، پھر آواز نہیں کریں گے۔
جب تک کہوں گی ادھر ہی سردی میں بیٹھے رہیں گے۔ شوہر کی تائید۔ ان تینوں کی آواز نے سخت پانی میں پتھر کا کردار نبھایا تھا۔ میں جو چپ چاپ کھڑا تھا 2 قدم آگے آیا تاکہ اپنے ماں باپ کی باتیں واضح سن سکوں۔ وہ نینا سے ہاتھ جوڑ کر کیا مانگ رہے تھے؟ نہیں، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ، وہ مجھے مت مارو، نہیں نہیں مجھے مت مارو۔ ایک دم سے نینا نے میرے باپ کا بال کھینچا تھا۔ انہوں نے درد سے چلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارا، وہ میری ماں پر بلی کی طرح جھپٹ پڑی۔ انہیں لاکھ گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا اور اپنے والدین کی حالات پر رحم و چند ثانے خود کو یقین دلانے میں گزرے کہ میرے والدین پر ظلم ڈھانے والی عورت کوئی اور نہیں، میری پیاری بیوی نینا تھی، جس کی معصومیت کا میں دل دادا تھا۔ باجی کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کو اللہ کا واسطہ انہیں چھوڑ دے۔ باجی جانے دے۔ میں فقیر کے ہی روح میں آگے بڑھا اور نینا کو روکنے کی کوشش کی۔ اسے اللہ اور رسول کا واسطہ دیا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، الٹا مجھے ہی دھکے مار کر جانے کو کہا۔ اچانک دھکم دھکا کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے میں فرش پر اوندے منہ گرا تھا، لیکن پرواہ کس ظالم کو تھی۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا بھی یہی حال کروں گی۔ فرش پر نڈال پڑی اماں کو لات مار کر اس نے مجھ سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا، تمہارا بیٹا خود تو باہر چلا گیا اور تم دونوں کو میرے سر پر چھوڑ گیا منہ دلنے کے لیے۔ درست لہجے میں کہتی نینا نے ابا کے بال مٹھیوں میں بھرتے انہیں گھسیٹتے ہوئے ماں سے دور لے جانے کو اقدام اٹھایا ہی تھا جب میں نے اس ہاتھ تیزی سے پکڑا۔ گالی، تیری اتنی جرأت، تم نے میرا ہاتھ کیسے پکڑا؟ ابھی تجھے بیکاری کو مزاج چکھاتی ہوں۔ اماں بچاؤ، میری مدد کرو، انسان گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، میں نے اس روز اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ابھی تک صرف لوگوں سے سناؤ، کتابوں میں پڑھا تھا۔ ابا دیکھ کر اس بھک منگر نے تیری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میری جنت کے ساتھ ناروا سلوک رکھنے والی نینا اب ابا کی بیٹی بن کر ان کی چاپلوسی کر رہی تھی۔ ارے بچاؤ، کوئی میری عزت بچاؤ، یہ فقیر مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑے گا۔ ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی میری کلائی، آہ! میرے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والی نینا نے میرے ہاتھ پکڑنے پر مجھے خوب برا بھلا کہا۔ لگے ہاتھوں اماں ابا کے جذبات سے بھی کھیلی اور شور مچایا کر آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ایک طرح سے اس نے اچھا ہی کیا تھا، میری مشکل آسان کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور فساد اٹھاتی، میں نے اپنی نکلی داڑھی مونچھ اتار کر ایک جانب فرش پر پھینکی، سر پر پہنی ویگ اتار کر اس کے منہ پر مانے کے انداز میں اچھالی، جو مجھے دیکھ کر اب ہکا بکا کھڑی تھی۔ عصب اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ نینا، اماں ابا کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آواز اوندھی ہوئی تھی۔ نینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، کیسے اپنے برے عمل کی وضاحت کرے، بس بے یقینی سے مجھے تاک رہی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولو نینا، میرے اماں ابا کہاں ہیں؟ میں آپے سے باہر ہوتا ہوا دھاڑتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے شیرینی بن کر گرجنے والی میری بیوی اس وقت گیدڑ کی طرح کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ جو کچھ وہ میرے والدین کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد میں اس پر قطعی رحم نہیں کھانے والا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ میرے والدین کہاں ہیں؟ میں انہیں تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے اسے شانوں سے تھامنے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جواب آواز کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی، مگر اس کے انداز میں ندامت کا دور دور تک کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بس خوفزدہ تھی۔ حسب وہ اس نے کچھ کہنا چاہا جب میں اس کی بات کاٹتے حرک کے پل چیختا فرش پر بیٹھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ضبط دشوار ہوا تھا وہ کیا، آئی ایم سوری ابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میری خوشگوار دل نے ایسی سوگواری کی چادر اوڑھی کہ ہر آنکھیں برس اٹھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے نینا پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر عورت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔
ابا روتے ہوئے میرے پاس آیا، مجھے زور سے اپنے گلے سے لگایا، تسلی بخش انداز میں میری پشت تھپ تھپ آتی، جبکہ ماں دور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن دکھ کے نہیں، خوشی کے۔ اتنے سال بعد وہ مجھے دیکھ کر جی اٹھے تھے۔ ان کے صبر کا امتحان ختم ہوا تھا۔ جس بیٹی کی وجہ سے وہ نینا کا ظلم سہ رہے تھے، آج وہ بیٹا لوٹ آیا تھا، نینا کا شوہر بن کر، نہیں ان کا بیٹا بن کر۔ ابا، آپ ماں کو لے کر اندر ہی چلے، میں اس کا قصہ تمام کر کے آتا ہوں، میں نے اپنے والد سے کہا، اور اس سمت قدم بڑھائے جہاں فرش پر سوکھی روٹیاں ٹکڑوں میں گری ہوئی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمیٹ کر نینا کے روبرو کھڑا ہوا تھا۔ اسب ایسا نہیں کریں، اسب آپ کو خدا کا واسطہ ایسا نہیں کریں۔ نینا دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی مجھ سے ہمارے رشتے کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس وقت میں بھی ویسا ہی بے رحم بن گیا جیسے میری بیوی تھی۔ جو روٹی تھوڑی دیر پہلے اسے میرے والدین کو کھانے کے لیے دی تھی، وہی روٹی میں نے اسے زبردستی کھلانا شروع کر دی۔ ایک ایک کر کے تمام روٹی کے ٹکڑے میں نے اس کے منہ میں ٹھوسنے کے انداز میں بھرے تھے۔ جب ہتھیلی خالی ہو گئی تو دوڑتا ہوا اندرون سمت گیا۔ واپس آیا تو میرے ہاتھ میں ایک پانی سے بھرا گلاس تھا۔ وہ میں نے اسے تھما دیا اور تلخی سے گویا ہوا، میں تم جتنا بے رحم نہیں، پانی پی لو، حلق سے سوکھی روٹیاں اتارنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ پر منہ پھیر کر دوسری جانب کھڑا ہو گیا۔ نینا میرے کہنے پر فوری عمل کرتے پانی سے بھرا گلاس لبوں سے لگاتے ایک سانس میں خالی کر گئے۔ اسے لگا وہ میری بات مانے گی تو میں اس کی جان بخش دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، گیٹ آؤٹ، میرے گھر سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ گڑ گڑاتی میرے قدموں میں بیٹھ گئی، مجھ سے عذر و معذرت کرنے لگی ہے، حالانکہ اس کی معافی تلافی کے حقدار میرے اماں ابا تھے۔ جب میں نے اس کی ایک نہ سنی تو کہنے لگی کہ آج کے بعد میں ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گی، جیسی تم چاہو گے ویسی بن کر رہوں گی، بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو، مجھے ایک اور موقع دے دو۔ ضروری نہیں زندگی میں ہر کسی کو دوسرا موقع ملے۔ میں اپنی بیوی پر دوبارہ بھروسہ کر کے مزید اماں ابا کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑ اور کھینچتے ہوئے صدر دروازے تک لے گیا اور دھکے مار کر اپنا گھر اور زندگی سے نکالا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ تم ہو نینا، میری یعنی اسب کی بیوی، نہیں ماں کی بھولی بہو، ابا کی بیٹی۔ انہیں تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تم جیسے شیطان سیرت ہمارے خاندان کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، نہیں اسب ایسا نہیں کریں۔ چوٹ جب خود کو لگتی ہے تب دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جیسے اس وقت میری بیوی کو اماں ابا کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، نینا مکافاتی عمل کی چکی میں پس رہی تھی، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے تیسری طلاق دی اور اپنے پڑوسیوں کا شکریہ ادا کرتا اماں ابا کے پاس چلا گیا، جن کی وجہ سے میں گناہ گار ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ اگر میرے اماں ابا نینا کا ظلم سہتے سہتے مر جاتے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ ایک بڑی بہو ساس سسر کی زندگی جہنم بنا دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بڑی ساس بہو کی بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ ہر ماں بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں اماں کو ہسپتال لے گیا، وہاں ان کی مرہم پٹی کروائی، وہ ہر طرح سے صحت یاب ہے۔ اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد میں نے انہیں ایک اچھے سے ہوٹل سے لنچ کروایا، پھر ہم تینوں شاپنگ پر چلے گئے تھے۔ میں نے اپنے اماں ابا کے لیے ڈھیروں چیزیں خریدی، کیونکہ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ جو سونے کی چوڑیاں، برانڈڈ گھڑی، مہنگے مہنگے جوتے اور کپڑے بھیجے تھے وہ ان تک کبھی پہنچے ہی نہیں۔ سب نینا اپنے اماں ابا کو دے دیتی تھی اور مجھے بھی اندھیرے میں رکھا۔ نینا کی اصلیت تو اب جا کر مجھے پر کھلی تھی۔ ماں نے بتایا کیسے میرے جانے کے بعد اس کا روح بدلا، ایک دم سے اس کا رویہ ان کے ساتھ برا ہو گیا۔
گھر کے سارے کام ماں سے کرواتی، اس کے بعد ان پر تشدد کرتی۔ آہستہ آہستہ نوبت در بدر کی آ گئی، اس نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ٹھٹھرتی سردی میں بنا اونی کپڑوں کے وہ چوکھٹ پر بیٹھے کانپ رہے تھے، جب میں نے آ کر ان کی تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دی۔ اماں ابا کی باتیں سن کر مجھے شدید رونا آیا۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور بتایا کہ کیسے ہر بار نینا مجھے ان کا بوجھنے پر ڈالتی تھی۔ اپنی سرگزشت سنانے اور ان دونوں کے سر پر جو گزری اسے سنتے ہوئے دن کا اختتام ہو گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، مجھ پر پڑا برا وقت بھی گزر ہی گیا تھا۔ اب میں اپنے والدین کے ساتھ ایک خوشیوں بھری زندگی جی رہا تھا۔ مگر نینا، اس کا انجام وہی ہوا جو ہر ظالم کا ہوتا ہے۔ اس کے نصیب میں در بدر کی ٹھوکر کھانا لکھ دیا گیا۔ اسے اس کے سگے بھائی بھابھی نے قبول نہیں کیا۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد ماں باپ نے دوسری شادی کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی کیونکہ وہ وہاں نہیں بن سکتی تھی۔ کتابی والدین وفات پا گئے تو بھابھی نے موقع دے کر ایک بڑی عورت کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے خلاف بھائی کے کان خوب بھرے اور اسے گھر سے چلتا کیا۔ جو زندگی آج سے 4 سال پہلے غیر ملک میں جی رہا تھا، وہی اب نینا اپنے ہی وطن میں رہ کر جی رہی تھی۔ سر پر چھت تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام۔ مکافات عمل نے اسے وہی لوٹایا جو وہ دوسروں کو دیتی آئی تھی۔ میں اماں ابا کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، جس کے بعد میری ذمہ داریاں تھوڑی بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے میری وجہ سے زندگی میں کافی مشکل وقت دیکھا تھا، اس لیے ان کے چھوٹے بڑے سارے کام میں خود کرتا تھا۔ میں نے ان کے لیے ایک عدم کام کرنے والی رکھ دی تھی، جو میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھتی تھی۔ آفس سے لوٹ کر میں ان کے لیے کھانا بناتا، پھر ہم تینوں مزے لے لے کر کھاتے۔ اس کے بعد کہیں نہ کہیں روز انہیں گھمانے لے جاتا تاکہ وہ گھر میں خود کو قید محسوس نہ کریں۔ یوں زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ جو ظلم و ستم انہوں نے میری وجہ سے سہے تھے، اس کے بدلے میں انہیں بے تحاشا خوشیاں دینا چاہتا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے دے بھی رہا تھا۔ بھولے سے کبھی بھی ان کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا، کیونکہ والدین ہی اصل جنت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کریں، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، اور ہماری ہر دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔